اور جو دولتمند ہو اسے چاہیے کہ وہ پرہیز کرے، اور جو غریب ہوا اسے چاہیے کہ وہ بقدر ضرورت کھائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً وہ لوگ جو ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھرتے ہیں، اور وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یتیم کے مال کے نزدیک نہ جاؤ مگر مستحسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنے سن بلوغہ کو پہنچ جائیں۔ ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے موقع پر فرمایا، میں نے اچانک کچھ آدمی دیکھے، کچھ لوگ ان پر مامور ہیں جو ان کے جبڑوں کو کھولتے ہیں، اور دوسرے لوگ آ کے پتھر لے کر آتے ہیں اور انہیں ان کے مہنوں میں پھینکتے ہیں اور ان کی پیٹھ سے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ منظر دیکھ کر میں نے کہا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل ایک قوم کو ان کی قبروں سے اٹھائے گا، ان کے پیٹ سے آگ نکل رہی ہوگی، ان کے مونوں سے آگ بھڑک رہی ہوگی۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیا تم اللہ کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا، یقیناً وہ لوگ جو ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھرتے ہیں۔ السحادی رحمۃ اللہ نے فرمایا، ظلم سے یتیم کا مال کھانے والا روز قیامت اس حال میں میدان محشر میں آئے گا کہ اس کے منہ، اس کے کانوں، اس کی ناک اور اس کی آنکھوں سے آگ نکل رہی ہوگی۔ اسے دیکھنے والا ہر شخص اسے پہچان لے گا کہ وہ یتیم کا مال کھانے والا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ انتہائی زیادہ کبیرہ گناہ ہے کہ یتیم کا مال کھایا جائے اور اپنے پیٹ میں آگ بھرنے کے مترادف ہے۔ علماء نے فرمایا، یتیم کی کفالت کرنے والا ہر شخص، اگر تو وہ فقیر ہے اور اس نے بھلے طریقے سے اس کے مال سے اس قدر کھا لیا جو اس کے مساحلہ اور اس کے مال کی افزائش کے لیے ضروری ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور بھلے طریقے سے جو زاہد ہوا تو وہ حرام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا ہے، اور جو دولت مند ہو اسے چاہیے کہ وہ پرہیز کرے، اور جو غریب ہوا اسے چاہیے کہ وہ بقدر ضرورت کھائے۔ بھلے طریقے سے کھانے کے متعلق 4 اقوال ہیں۔ نمبر 1، وہ بطور قرض لے۔ نمبر 2، ضرورت کے مطابق کھائے، اسراف نہ کرے۔ جس قدر یتیم کا کام کرے اس قدر اس کے مال سے لے لے، ضرورت کے تحت لے لے، اگر ہو سکے تو اس کی قضا کرے، اور اگر ادائیگی کرنا ممکن نہ ہو تو وہ پھر اس کے لیے حلال ہے۔ ابن جوزی نے یہ 4 اقوال اپنی تفسیر میں نقل کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ نے انگشت، شہادت اور درمیانی انگلی سے اشارہ کیا، اور پھر آپ نے دونوں انگلیوں کے مابین فرق کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یتیم کی کفالت کرنے والا وہ یتیم، اس کا اپنا رشتہ دار ہو یا کوئی اور، تو میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ نے انگشت، شہادت اور درمیانی انگلی سے اشارہ کیا۔ یتیم کی کفالت یہ ہے کہ اس کے معاملات کو درست رکھا جائے، اور اس کے طعام و لباس، اور اگر اس کا مال ہو تو اس کی افزائش کے لیے، مساحلے کے لیے کوشش کی جائے، اور اگر اس کے پاس مال نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اس پر خرچ کیا جائے، اس سے لباس فراہم کیا جائے۔ حدیث میں ہے، یعنی وہ یتیم، اس کا کوئی قریبی ہو یا غیر، یہ سب برابر ہیں۔ قرابت، مثلا یتیم کا دادا یا اس کا بھائی، یا اس کی ماں یا اس کا چاچا، یا اس کی ماں کا خاوند، یا اس کا ماموں، یا کوئی بھی قریبی رشتہ دار اس کی کفالت کرے، اور اجنبی سے مراد وہ ہے جس کی اس کفالت کرنے والے کے ساتھ کوئی قرابت نہ ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسلمان یتیم بچے کو اپنے کھانے پینے میں ساتھ ملا لے حتیٰ کہ اللہ اسے بے نیاز کر دے، تو وہ اگر ایسا ناقابل معافی جرم نہ کرے تو اللہ
اس کے لیے جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضامندی کے لیے کسی یتیم کے سر پر دست شفقت پھیرتا ہے تو اس کے ہاتھ کے نیچے آنے والے ہر بال کے بدلے میں اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور جو شخص اپنے زیر کفالت یتیم لڑکے یا یتیم لڑکی سے حسن سلوک کرے تو میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے۔ ایک آدمی نے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، مجھے کوئی وصیت کریں۔ انہوں نے کہا، یتیم پر رحم کر، اس سے اپنے قریب کا اور اپنے کھانے سے اسے کھلا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا، ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے اپنے دل کی سختی کے متعلق شکایت کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے تو پھر تم یتیم کو اپنے قریب کرو، اس کے سر پر دست شفقت پھیرو، اپنے کھانے سے اسے کھلاؤ، بس یہ چیز تمہارے دل کو نرم کر دے گی اور تم اپنی حاجت برآوری پر قادر ہو جاؤ گے۔ بعض سلف سے حکایت بیان کی گئی ہے، وہ بیان کرتے ہیں، میں شروع میں مہاسی اور شراب نوشی کا رسیہ تھا، بس ایک روز میں نے یتیم و محتاج بچے کو حاصل کیا، اس سے اچھا سلوک کیا، اس سے کھانا کھلایا، لباس پہنایا، اس سے نہلایا اور اس کی میل کچیل دور کی، اس کے بالوں کو سنوارا، جس طرح آدمی اپنے بچے کی تکریم کرتا ہے اس کی تکریم کی، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اس کے بعد میں رات کو سویا تو خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور مجھے حساب کے لیے بلایا گیا ہے، میرے گناہوں اور برے کرداروں کی وجہ سے مجھے جہنم رسید کرنے کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے، جہنم کے دروغے مجھے گھسیٹ رہے ہیں تاکہ وہ مجھے جہنم کی طرف لے جائیں، میں حقیر و ذلیل کی حیثیت سے ان کے ہاتھوں میں ہوں اور وہ مجھے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں کہ اچانک وہ یتیم رستے میں آ جاتا اور کہتا ہے، میرے رب کے فرشتوں، اس کو چھوڑ دو حتیٰ کہ میں اس کے بارے میں اپنے رب سے سفارش کر لوں، کیونکہ اس نے میرے ساتھ احسان کیا تھا اور میری تکریم کی تھی۔ فرشتے کہیں گے، ہمیں اس کا حکم نہیں دیا گیا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی، اسے چھوڑ دو، اس نے یتیم کے ساتھ جو احسان کیا تھا، اس کے بدلے میں یتیم نے اس کی سفارش کی تو میں نے اسے قبول کر لیا۔ وہ بیان کرتے ہیں، میں بیدار ہوا تو میں نے اللہ عز و جل کے حضور توبہ کی اور میں نے اپنے آپ کو یتیموں پر رحم کرنے کے لیے وقف کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس گھر میں یتیم ہو اور اس سے اچھا سلوک ہوتا ہو تو وہ گھر سب سے بہتر ہے، اور سب سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس سے برا سلوک کیا جاتا ہو، اور اللہ تعالیٰ کو وہ شخص انتہائی پسند ہے جو کسی یتیم یا بیوہ خاتون کے ساتھ بلائی کرتا ہے۔ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی، داؤد یتیم کے لیے رحیم باپ کی طرح اور بیوہ کے لیے شفیق خاوند کی طرح ہو جا، جان لے جیسا بو گے ویسا کاٹو گے، اس کا معنی ہے کہ جیسا تم کرو گے ویسا ہی تمہارے ساتھ کیا جائے گا، یعنی یہ تو ضروری ہے کہ تم نے فوت ہونا ہے اور اپنے پیچھے تم بچہ یا بیوہ عورت چھوڑ کر جانا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے اپنی مناجات میں عرض کیا، میرے محبوب، جو شخص تیری رضا کی خاطر یتیم اور بیوہ کی مدد کرتا ہے، اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، اس کی جزا یہ ہے کہ میں اس کو اس روز اپنے سائے میں جگہ عطا کروں گا جب میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس سے مراد ہے کہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا۔ بعض علماء یتیموں اور بیوہ عورتوں کے ساتھ احسان کرنے کی فضیلت کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ ایک شخص نے بلاوا عجم میں سے بلخ شہر میں قیام کیا، اس کی بیوی الویہ تھی اور اس سے بیٹیاں بھی تھیں، وہ خاندان بہت خوشحال زندگی بسر کر رہا تھا، پس خامند فوت ہو گیا تو اس کے بعد عورت اور اس کی بیٹیاں فقر و قلت سے دوچار ہو گئیں، تو وہ دشمنوں کے خوش ہونے کے اندیشے سے اپنی بیٹیوں کے ساتھ کسی دوسرے ملک کے لیے روانہ ہوئی۔ اس نے اپنے سفر کا آغاز سخت سردی میں کیا۔ جب وہ اس شہر میں پہنچی تو اس نے اپنی بیٹیوں کو ایک ویران مسجد میں بٹھایا اور خود ان کے لیے خوراک کا انتظام کرنے کے لیے چلی گئی۔
وہ دو گروہوں کے پاس سے گزری۔ ایک گروہ ایک مسلمان شخص کے پاس جمع تھا اور وہ شخص شہر کا بڑا تھا، اور دوسرا گروہ ایک مجوسی شخص کے پاس جمع تھا جو شہر کا ضامن اور ذمہ دار تھا۔ اس عورت نے مسلمان شخص سے ابتدا کی اور اس سے اپنے حالات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ میں علوی عورت ہوں، میرے ساتھ یتیم بیٹیاں ہیں، میں نے انہیں ایک غیر آباد مسجد میں بٹھایا ہے اور میں ان کے لیے رات کا کھانا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا مجھے ثبوت پیش کرو کہ تم ایک علوی شریف زادی ہو۔ اس نے کہا میں ایک پردیسی خاتون ہوں، شہر میں تو کوئی بھی ایسا نہیں جو مجھے جانتا پہچانتا ہو۔ پس اس شخص نے اس خاتون سے منہ موڑ لیا تو وہ شکستہ دل ہو کر اس سے چل پڑی۔ پھر وہ اس مجوسی شخص کے پاس گئی اور اس سے اپنے حالات بتائے اور اسے بتایا کہ اس کے ساتھ یتیم بیٹیاں بھی ہیں اور وہ ایک شریف زادی پردیسی عورت ہے۔ اس نے مسلمان بڑے کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی اس سے بیان کیا۔ پس وہ کھڑا ہوا اور اپنی بعض خواتین کو بھیجا، وہ اس خاتون اور اس کی بیٹیوں کو اس کے گھر لے آئیں۔ اس نے انہیں بہترین کھانا کھلایا اور فاخرانہ لباس پہنایا۔ انہوں نے نعمت و عزت کے ساتھ اس کے ہاں رات بسر کی۔ بیان کرتے ہیں کہ جب آدھی رات ہوئی تو اس مسلمان شیخ نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے پاس جھنڈا لگا دیا گیا ہے، سبز زمرد کا محل ہے جس کے کنکر موتیوں اور یاقوت کے ہیں، اس کے گنبد موتیوں اور مرجان کے ہیں۔ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ محل کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا موحد مسلمان شخص کے لیے ہے۔ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میں موحد مسلمان شخص ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے ثبوت فراہم کرو کہ تم موحد مسلمان ہو۔ اس پر وہ حیران و پریشان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا جب الویہ خاتون تیرے پاس آتی تھی تو نے کہا تھا مجھے ثبوت فراہم کرو کہ تم الویہ ہو، اس طرح تم بھی مجھے ثبوت مہیا کرو کہ تم مسلمان ہو۔ پس وہ شخص اس خاتون کو خالی ہاتھ لوٹانے پر غمزدہ ہو گیا، پھر وہ اس کا سراغ لگانے کے لیے شہر کے چکر لگانے لگا، حتیٰ کہ اسے بتایا گیا کہ وہ مجوسی کے پاس ہے۔ اس نے اسے پیغام بھیجا، وہ اس کے پاس آیا تو اس نے اسے کہا میں تم سے شریف زادی علویہ اور اس کی بیٹیاں لینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا، مجھے تو ان سے بہت سی برکات حاصل ہوئی ہیں۔ اس نے کہا مجھ سے 1000 دینار لے لو اور انہیں میرے حوالے کر دو۔ اس نے جواب دیا میں ایسے نہیں کروں گا۔ الشیخ نے کہا وہ مجھے ضرور چاہیے۔ اس پر اس شخص نے کہا جو چیز تم چاہتے ہو میں اس کا زیادہ حقدار ہوں۔ تم نے جو محل خواب میں دیکھا ہے وہ میرے لیے بنایا گیا ہے، کیا تم مجھے اسلام کے متعلق بتاتے ہو؟ اللہ کی قسم میں نے اور میرے اہل و عیال نے رات سونے سے پہلے ہی اس علویہ خاتون کی ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا تھا، اور جو کچھ تم نے خواب میں دیکھا ہے وہی کچھ میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا علویہ خاتون اور اس کی بیٹیاں تیرے پاس ہیں۔ جی ہاں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا وہ محل تیرے اور تیرے اہل و عیال کے لیے ہیں، نیز تم اور تمہارے اہل خانہ جنتی ہو، اللہ نے ازل ہی سے تمہیں مومن پیدا کیا تھا۔ بیان کرتے ہیں کہ وہ مسلمان اس قدر رنج و غم کے ساتھ واپس ہوا کہ اس کی کیفیت کو بس اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تم پر رحم کرے۔ بیوہ اور یتیم بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کی برکت اور اس حسن سلوک کرنے والے کو جو دنیا میں عزت ملی اس کا مشاہدہ کرو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا بیوہ اور مساکین کی ضرورتوں کا خیال رکھنے والا اور ان کے لیے تگ و دو کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ نے فرمایا وہ اس قیام کرنے والے کی طرح ہے جو سستی اور کمزوری نہیں دکھاتا، اور اس روزہ دار کی طرح ہے جو افطار نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی ان کاموں کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ وہ سخی، داتا، فیض یاز، بخشنے والا، شفیق و مہربان ہے۔ ناظرین کامنٹ باکس میں اللہ کے ناموں میں سے ایک نام لازمی لکھیے۔ جزاک اللہ۔